یزدان شاکڈ انداز میں منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ یزدان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس کی عقل مندی پر اسے سراہے یا اس کانٹریکٹ پیپر کو نہ پڑھنے پر خود کو ملامتی کرے۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، تم تو بہت تیز نکلی۔ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا بولا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں معصوم ہی ہوں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ بیوقوف نکلے۔ وہ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی، ابھی بتاتا ہوں کہ کون بیوقوف ہے اور کون ہوشیار۔ وہ سنجیدہ چہرے سے اس کی طرف بڑھا۔ بیجو اس کی پہنچ سے دور ہوتی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یزدان نے دل ہی دل میں اس کی مسکراہٹ کی نظر اتاری۔ وہ چاہتا تو اس بات کو نہ مانتا، وہ کانٹریکٹ کے کسی بھی رول کو نہ مانتا تو کوئی اس کا کیا بگاڑ لیتا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ یہ سب کر رہا تھا تو محض اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے۔ بیجو کو اس پر مان تھا کہ وہ اس کی بات رد نہیں کر سکتا، بس یہی مان وہ سدا قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دور جانے پر وہ خاموش سا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ یزدان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے باہر جاتا دیکھ کر ٹوکی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنی شرارتوں میں مگن رہو۔ وہ گردن موڑے بغیر سنجیدگی سے بولا۔ بیجو کی رنگت متغیر ہوئی، جانی وہ اس کے مذاق کو سیریس لے چکا تھا۔ یزدان نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اس کا ارادہ باہر جانے کا ہرگز نہیں تھا، وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ صبح سے اس آفت کی پوریا نے اسے تنگ کر کے رکھا تھا، اب تھوڑا اس کا بھی حق بنتا تھا۔ نہیں یزدان، آئی ایم سوری، پلیز آپ ناراض مت ہوں، میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ اس کی پشت بارسا ٹکا دی، اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھی معصومیت سے بولی۔ یزدان نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، جتنا اس نے تانگ کیا تھا اب اس کا بھی تو حق بنتا تھا۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی طرف پلٹا۔ سوری، وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی یزدان کا دل بے ساختہ درد اٹھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ بیڑو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جب اس سے منانے کی کوئی ترکیب ہاتھ نہ لگی تو وہ دل کی مانتی ایڑیاں اونچی کرتی اس کے گال پر لب ٹکا گئی۔ یزدان نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، اس کے منانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ یزدان اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کا دھیان خود سے ہٹنے دیتی ہی نہیں تھی، وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کا دھیان کبھی اسے سے ہٹے ہی نہ۔ تمہارے منانے کا انداز بے حد پیارا تھا، کیا ہی اچھا تھا کہ یہ کس تم صحیح جگہ پر دیتی۔ وہ لو دیتی نظر سے اسے دیکھا بولا۔ میرو اس کی بات کا مطلب سمجھتی نظر جھکا گئی تھی۔ آپ اب ناراض تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے نظر جھکائے ہی بولی۔ یزدان جو کب سے اپنی مسکراہٹ ضبط کیے تھا، کہہ کر لگا کر ہنستا چلا گیا۔ بیڈو نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، پھر معاملہ سمجھ آنے پر اور اپنے بیوقوف بنائے جانے پر حقیقی بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یزدان، کتنے برے ہیں آپ، شرم نہیں آتی بیوی کو بیوقوف بناتے ہوئے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی ہوئی بولی۔ تمہیں ذرا ترس آتا ہے معصوم شوہر کو صبح شام تنگ کرتے ہوئے؟ وہ بھی دو بدوسی انداز میں بولا۔ یہ حق ہوتا ہے بیویوں کا، اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ یزدان منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، جانی اب یہ تمہارا حق ہے کہ تم ساری زندگی مجھے ایسے ہی ستاؤ گے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ بالکل، فی الحال آپ نے مجھے بیوقوف بنایا تو آپ کی پینالٹی ہے کہ آپ میرے لیے آئس کریم لے کر آئیں جلدی سے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتی شان بے نیازی سے چلتی بستر پر بیٹھ گئی۔ سچ میں اگر تم ناراض ہو جاؤ تو یہ بتاؤ خاموش رہو گی؟ وہ بڑی غور سے اسے دیکھ کر بولا۔ یعنی اب آپ کو میرے بولنے سے بے مسئلہ ہے؟ اسے گھور کر ہے کہ بالکل یار، جب تم خاموش ہوتی ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاروں طرف سکون چھا گیا ہو۔ اور دوسری بات، یہ وقت آئس کریم کھانے کا نہیں بلکہ سونے کا، چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ اطمینان سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بیڑو نے منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا اور بستر سے اترتی اس کے قریب سے گزرتی باہر کی جانب بڑھنے کو تھی، جب یزدان نے اس کا ہاتھ کھینچتے خود کے قریب کیا کہ در میری نان سٹاپ ٹرین مسلسل اسے زج کرنے میں مصروف تھا۔ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خاموشی چاہیے، اسی لیے کمرے سے جا رہی ہوں تاکہ میری آواز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اور آپ سکون سے رہ سکے۔ اسے دیکھے بغیر بولی، لہجہ سخت ناراضگی لیے تھا۔ اچھا، بہت شکریہ میرے بارے میں سوچنے کے لیے مائی لارڈ۔ نوازش اس کے انداز پر مسکراہٹ دبا گیا۔ ابھی چاند دن ہی ہوئے ہیں رخصتی کے، اور آپ مجھ سے بیزار بھی ہونے لگے۔ شادی سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ابھی تو آپ کو میرے بولنے سے اعتراض ہوا ہے، پھر میرے کھانے پینے، چلنے پھرنے، ہر چیز سے ہوگا۔ بہت سخت ہفا تھی، اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ اس کی باتوں کو سیریس لے چکی ہیں۔ ارے تم تو میری زندگی ہو، اور بھلا اپنی زندگی کے کسی فعل سے میں اکتا سکتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری ان باتوں کے بغیر میں رہ لوں گا؟ یار میں جانتا ہوں یہ 2 سال میں نے کیسے تمہاری باتوں، تمہاری شرارتوں کے بغیر گزارے ہیں۔ میں ساری زندگی تمہیں بیٹھ کر سن سکتا ہوں، یہ صرف کہنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ سچ بات ہے۔ جب تم ناراض ہو کر خاموش ہوتی ہو تو زندگی کے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں، تمہارے وجود سے تو زندگی میں خوشیاں ہیں۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھا اسے نزدیک ترین کھینچ گیا، مگر دوسری طرف اب بھی نو لفٹ کا بورڈ تھا۔ بیڑو فی الحال شاید نہرا دکھانے کے موڈ میں تھی، جانتی جو تھی اس کے نہرے اٹھائے جائیں گے۔
بیوی اتنی ناراضگی کہ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں؟ اس کے چہرے کا رخ خود کی طرف موٹا ہوا بولا، بالکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولی، اب بھی نہیں۔ اس کا ماتھا چوم کا بولا، نہیں۔ ویرو کا دل اس کے محبت بڑے لمس پاردر کا ضرور تھا، مگر وہ پھر بھی لاپرواہی سے بولی، اب میری جان۔ اس کی آنکھوں پر نرمی سے لپٹکاتا ہوا بولا، نہیں۔ اس کے اس بار لہجہ پہلے کی نسبت نرم تھا، اب تو تمہیں مان جانا چاہیے۔ اس کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا، کہ آپ کو ٹھڑک جانے کا کس نے کہا ہے؟ ویڈیو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا، جانبی سے ٹھڑک نہیں محبت کہتے ہیں۔ اس کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوا بولا، اب رہنے دے، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ اس کے سینے پر دوبارہ ڈالی مسلسل اسے پیچھے تک رہی تھی، جو ناممکن سی بات تھی۔ بیوی یہ ناانصافی ہے یار، میں تو تمہاری ایک کس پر ہی مان گیا تھا۔ اسے جتانے والے انداز میں بولا، آپ ناراض نہیں تھے بلکہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے تھے، مگر میں ناراض ہوں اصل والا۔ اسے کودی اس کی توجہ اپنی ناراضگی کی طرف دلواتی ہوئی بولی، وہ میں سمجھ گیا جو کس پہلے ادھوری رہ گئی تم چاہ رہی ہو میں اسے پورا کروں، ہے نا؟ وہ اس کی طرف جھکتا ہوں وہ بولا، آنکھوں میں واضح شرارت کی رمق تھی۔ جی نہیں، میں آپ کے جیسی بے شرم نہیں ہوں۔ وہی پہ سے سرح پڑتے ہوئے بولی، اچھا بھی جلدی سے ناراضگی دور کرو، پھر ہی مانوں گا کہ ایسا نہیں۔ وہ مزے سے بولا تھا، نو یہ چیٹنگ ہے، مجھے بلیک میل کر کے میری ناراضگی نہیں دور کر سکتے ہو۔ وہ احتجاجاً چلائی تھی، اچھا جانب تم ہی بتا دو کیسے دور کروں تمہاری ناراضگی۔ اس کے گالوں کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا، ویڈیو کچھ نہیں بولی، اوکے میں سمجھ گیا، تم بیٹھو میں ابھی آیا۔ اس کا ماتھا چومتا اسے انتظار کرنے کا کہتا خود باہر نکل گیا۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد اس کے ساتھ لان میں ہلکی پھلکی واقع کے لیے موجود تھا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا سامنے دیکھا بولا، کیا مجھے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کا شوہر آپ کا جیسا خیال رکھنے والا ہو؟ لڑکیاں خوش نصیب ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی فہرست میں میرا نام سب سے اوپر ہے۔ اس کے ہمراہ قدم اٹھاتی ذرا سی گردن اس کی طرف موڑ کر بولی، اور ریت نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے ہاتھ میں تھاما اس کا ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے لگایا ہے۔ بہت شکریہ میری جان، میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ تم میری موجودگی میں خود کو پرسکون پاتی ہو۔ تمہارا سکون تمہاری حفاظت ہے تو میری سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اس کے سامنے آتا اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا، آپ کی محبت میرے لیے ہمیشہ ایسی ہی رہنی چاہیے، آپ کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ازبا آگے بڑھتی سر اس کے سینے پر لگا کے، کبھی کم نہیں ہوگی میری جان، تم میری محرم میری بیوی ہو اور اب تو میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی۔ کیا تمہاری اہمیت کم ہو سکتی ہے؟ بلکہ بڑھتی جا رہی، کیونکہ اب تو تم میری اولاد کو اس دنیا میں لا رہی ہو تو تم پہلے سے بڑھ کر کئی گنا خاص ہو گئی ہو۔ تم تو ہمیشہ سے مجھے اپنی ہی لگتی ہو، مجھے یقین ہے میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں۔ اسے نزدیک سے کرتا شدت سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ وہ کتنی دیر اسے سینے سے لگا کھڑا رہا۔ میں تھک گئی ہوں ریت، روم میں چلیے۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی، وہ بغیر کچھ کہے اسے گود میں اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے نیچے اتاری ریت، اب اتنی بھی نہیں تھکی کہ چل ہی نہ سکوں۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی ہوئی بولی، ریت نے اسے اونچا کرتے اس کی ناک کو چوما تھا۔ اس کی چلتی زبان کو خود بخود بریک لگ گیا۔ کمرے میں آتے اس نے ازوا کو احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ تو پہلے اس کے معاملے میں بے حد پرزاسر تھا، اب تو اور ہو گیا تھا۔ ازوا اس کے انداز پر جتنا خدا کا شکر ادا کرتے کم تھا۔ وہ صرف اس سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی عزت اور اس کی کیئر بھی کرتا تھا۔ ازوا محبت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب کمرے میں بکھرا سامان اٹھا کر ان کی جگہ رکھ رہا تھا۔ 10 منٹ میں وہ ساری چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ازوا کو اس پر ₹1.5 آیا، وہ اس کے نزدیک آتی اس کے گلے میں بازو ڈالتی اس کے گال کو چوم کے، اور اتنی مسکراتی نظریں اس پر ڈالی تھی جب اس کے سینے سے سر لگائے بیٹھی تھی۔ سکون دل، یہ اچھا ہے، اب میں کچھ کروں گا تو تمہیں بے شرم لگوں گا۔ اب خود ہی تم نے مجھے موقع فراہم کیا ہے، اب کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو فائدہ نہ اٹھائے۔ اس کی تھوڑی چومتا مسکراتا ہوا بولا۔ ازوا اس کے سینے میں سر چھپا کر ہے کہ نہیں، پہلے آپ مجھے کچھ چٹپٹا سا کھانے کو لا کر دے، بہت دل کر ہے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی معصومیت سے بولی، اور ریت نے ایک نظر سامنے وال کلاک پر ڈال گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا، بھی لاتا ہوں سو مت جانا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہ ایک ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کا عکس معلوم ہو رہے تھے۔ نشوا نے آخری سوال حل کرنے کے بعد رجسٹر اور کتاب ایک سائڈ پر رکھنے کے بعد ایک بھرپور انگڑائی لی اور سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ آخرکار سارے سوال حل ہو گئے۔ وہ خوشی سے بھرپور انداز میں بولی، نہیں جانم، اتنا اہم سوال تو حل کرنا بھول گئی۔ اس کے گرد ہاتھ باندھا ہوا بولا، کون تھا؟ ابھی آپ کے سامنے ہی تو سارے حل کیے ہیں۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھاتی پریشانی سے بولی، ابھی اتنی محبت
ابھی اتنی محنت لگا کر اس نے کل ہونے والی ٹیسٹ کی تیاری کی تھی، اب وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ گیا ہے۔ ہماری رخصتی کا اتنا اہم مسئلہ ابھی بھی الجھا ہے، ہماری زندگی کا اتنا اہم سوال ابھی تک نہ حل پذیر ہے۔ اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اس کے سر پر 2 انگلیاں مارتا ہوا بولا۔ نشوا نے گڑ کر اسے دیکھا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ میرا کون سا سوال رہ گیا۔ اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ جڑتی ہوئی بولی، تم نہیں سمجھو گی کتنا مشکل ہے تمہارے اتنا قریب رہ کر بھی تم سے دور رہنا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتا ہوا گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی سانسوں کی تپش نشوا کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں باندھ لی۔ دل چاہتا ہے تمہارے نقش پر اپنی چھاپ چھوڑ دوں، اس قدر تمہارے نزدیک آ جاؤں کہ کسی دوسرے سوچ کا سایہ بھی ہم دونوں کے درمیان نہ ہو۔ تمہاری سانس سانس میں میری خوشبو ہے۔ وہ سرگوشی میں بولتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ نشوا نے پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز سن کر ہان گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اس کے سینے پر موجود ہاتھ پر اپنے لب رکھے تھے۔ نشوا کانوں کے لو تک سرخ پڑی۔ اس نے ہان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر اس کی کوشش کو ناکام بناتا اسے مزید نزدیک کر لیا۔ اس وقت سب سے گمبھیر مسئلہ جو درپیش ہے وہ تمہاری دوری ہے، اور میں تمہارے قریب آ کر شدت سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھکا اس کے گالوں پر اپنا شدت بڑا لمس بکھیرتا عملے ثبو دینے لگا۔ وہ کتنے ہی بوسے اس کے گالوں پر ثبت کرتا چلا گیا۔ گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی تھوڑی کو چوم گیا۔ وہ خود پر احتیاط کرتا دیوانہ وار اس کے نقش پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ جب اس کا لمس حدود پھیلانے لگا، نشوا نے اسے پورا زور لگا کر پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کے نزدیک سے اٹھی، دور جا کھڑی ہوئی، چہرہ حد درجہ سرخ تھا، جیسے ابھی لہو جھلکا دے گا۔ آہان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر دور کھڑی اپنی زندگی کو دیکھا تھا۔ نشوا نے دھڑکنوں کو سنبھالے کہ ناراض سے نظر اس پر ڈالی۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ نشوا میری بات تو سنو، اسے پکارتا رہ گیا۔ جب وہ سیڑھیاں اترتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آہان جانتا تھا اس کی ناراضگی وقتی تھی، بلکہ وہ ناراض نہیں تھے، بلکہ اسے سے جھجک رہے تھے۔ وہ بھی گہری سانس بھرتا سیڑھیاں پھلانگتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ ارید اور یزدان اپنے اپنے امتحان میں اپنے کمرے سے باہر آئے۔ کمرے سے نکلتے دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ تم کدھر اتنی رات کو؟ ارید اس کے نزدیک آتا ہوا بولا۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ۔ یزدان بات گول کرتا ہوا بولا۔ اچھے سے جانتا ہوں میرو کی کوئی فرمائش پوری کرنی ہوگی ضرور۔ ارید آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتا ہوا بولا، اور ازوا کو تو فرمائش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ تو حد سے زیادہ زن مرید ہے۔ یزدان اسی کے انداز میں بولا۔ یکدم دونوں کی نظر بیک وقت وہاں آتے آہان پر پڑی۔ دونوں کا آنکھیں ایک ساتھ چمکی۔ دونوں فوراً بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔ ارید پیچھے ہٹ، یہ میرا بھائی ہے۔ یزدان اسے گلے لگاتا ہوا بولا، میرا اور اس کا تو دوہرا رشتہ ہے، میرا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بہنوئی بھی ہے۔ ارید اسے پیچھے دھکیلتا خود آہان کو گلے سے لگا گیا۔ آہان نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ہر ماجرا کیا تھا جو یوں اتنا پیار جتایا جا رہا تھا؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہ چل کہہ رہا ہے؟ آہان کو ان دونوں کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، تو میرے ساتھ چل۔ یزدان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ آپ لوگ مجھے اپنی طرف کھینچنا بند کریں، میں کوئی آپ لوگوں کے محبوبہ ہوں جو آپ میری خاطر لڑ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ارید کچھ کہتا وہ دونوں کو ایک زبردست گولی سے نواز چکا تھا۔ کچھ نہیں، تو میرا بھائی ہے تو میری بات سنے گا۔ اسے اگنور کر یزدان بھرپور دانتوں کی نمائش کرتا اسے کال کرنے والے انداز میں بولا۔ آہان تو اسے اگنور کر، یاد رکھ میں نشوا کا بھائی بھی ہوں۔ ارید بھی دو بدو بولا، بھائی کوئی مجھے بتائے گا میرا کیا قصور ہے؟ آہان دہائی دینے والے انداز میں بولا، کچھ نہیں، بس تجھے کرنا کچھ نہیں ہے۔ ازوا کا دل کچھ چٹپٹا کھانے کا کر رہا تھا، تو ایسا کر ذرا باہر جا کر چاٹ لیا۔ میں لیے تو آتا، مگر تو جانتا ہے پولیس کی جاب کتنی ٹف ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ ارید اس کے پوچھنے پر جواباً بولا، وہ تیری بات کیوں مانے، میری مانے گا؟ اسے اگنور کر مجھے فون بیرو کے لیے ذرا آئس کریم لا دے۔ آخر تیری بہن ہے، تیرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ یزدان ایک کھا جانے والی نظر ارید پر ڈالتا آہان کی طرف دیکھتا پچکارنے والے انداز میں بولا، میں آپ لوگوں کو پاگل لگتا ہوں؟ آدھی رات کو ہوار ہو کر ان کے من پسند چیزیں میں لوں اور نمبر آپ بنائیں؟ ویسے بھی بیویاں آگے ہیں تو آپ ہی نہرے اٹھائیے، میری اپنی والی کے نہرے ختم نہیں ہوتے۔ وہ ان دونوں کو ہری جھنڈی دکھاتا 2 قدم پیچھے ہوا۔ تو اتنا احسان فراموش ہو سکتا ہے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ یزدان نے اس کے دور جانے پر دانت پیستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہا، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں رہا۔ ارید نے فوراً اس کی ہاں میں ہم لائی۔
احان ان دونوں کو منہ کھولتا دیکھ رہ گیا، جو بھی ایک دوسرے کو ایسے گورے تھے جیسے کچا چپا جائیں گے، اور اب ایسی کایا پلٹی اور دونوں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے زیادہ ان کا کوئی ہمدرد نہیں۔ گرگٹ بھی اتنی تیز سے رنگ نہیں بدلتا جتنی تیز سے آپ لوگ بدل رہے ہیں۔ وہ افسوس سے بلا شرم نہیں آتی بڑے بھائیوں کو کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے اورید اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا، ویسے اگر آپ چاہیں آپ دونوں کی بات مان سکتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے 2 قدم مزید نزدیک آئے، اتنا اچھا تو ہو نہیں سکتا، جلدی بتاؤ بدلے میں کیا چاہیے؟ اورید اسے دکھے چتونوں سے کوٹا ہوا بولا، وہ لوگ جیسے ایک دوسرے کے رگ رگ سے واقف تھے، زیادہ کچھ نہیں، بس جو رخ سے نشوات کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہونے وہ جلد جلد کر دے۔ وہ سکون سے بولا تھا، سوچنا بھی مت۔ اور یہ نشوہ کے نام پر اسے گر کر رہ گیا، بہت اچھے خود کہوا کر بیٹھ گئے ہیں اور میری باری بار سوچنا بھی مت۔ وہ طنزیہ انداز اپناتا ہوا بولا، اب بچے بھی شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ یزدان بھی جواباً طنزیہ بولا، کہاں سے بچا لگتا ہوں؟ یزدان کے بچہ کہنے پر تڑپ اٹھا تھا، ویسے میں کیسے یقین کروں کہ تم اسے خوش رکھو گے؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا، اور کتنا پروف چاہیے میرے بھائی کی ہی مثال لے لو، اس سے بڑا زان مریض کہیں نہیں ملے گا۔ بیڑو کتنی خوش ہے اس کے ساتھ، بس اسی سے حساب لگا لے کہ یہ میرا ہی بھائی ہے۔ احان اسے درمیان میں گھسیٹتا ہوا بولا، بکواس بند کر۔ یزدان اسے گردن سے پکڑتا ہوا بولا، اس کے انداز پر اورید کا کہکا لاؤنج میں گونجا، پھر وہ کتنی ہی دیر ہنستا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کے کہکے بھی ان میں شامل ہو چکے تھے۔ کل سے میں یونی نہیں جاؤں گی، اس نے کمرے میں آتے جیسے اطلاع دی تھی۔ سارے نے اسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ سن رہا ہوں، اس کے چہرے پر کانوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ سن رہے ہیں تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑتی ہوئی بولی، کیونکہ مجھے یہ بات انتہائی فضول لگی، اس لیے سنا مگر اگنور کر دیا۔ وہ سنجیدہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا، آپ کو پتہ بھی ہے سب کیسے مجھے گور کر دیکھتے ہیں؟ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھا بولی، یہ تمہارا وہم ہے، تم نے اس چیز کو سر پر سوار کر لیا، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں، ابھی تمہیں ایک معاوضہ ہے۔ اسے سمجھانے والے انداز میں پیار سے بولا، آپ میری بات مان جائیے، میں سیمیسٹر فریز کروا لیتی ہوں، بعد میں کنٹینیو کر لوں گی۔ اس کا ہاتھ تھامتے منت کرنے والے انداز میں بولے، اچھا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اسے ٹالنے والے انداز میں بولا، نہیں ابھی سوچی، بلکہ سوچنا کہ ابھی عمل کرے، بس میں نے کہہ دیا۔ وہ ضدی انداز میں بولی، ارے تم تو ان نالائق بچوں جیسا برتاؤ کر رہی جو روز صبح بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، مہا شرمندہ ہو کر رہے گی، یا یہ سب نارمل بات ہے، لوگوں کو اگنور کر کے اپنے پڑھائی اور اپنی زندگی پر توجہ دو۔ ان سب میں اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ یہی 2 چیزیں ہیں، ہر چیز کو پس پشت ڈالو اور اپنے فیوچر پر فوکس کرو، یہ پل بہت قیمتی ہے، سمجھی میری جان؟ وہ جھکتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا، مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا گیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، جو کہا بس اس پر دھیان دو، باقی سب کچھ میں سنبھالوں گا۔ سارے نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کا سر تھپکا تھا۔ مہا اس کے اصرار پر خاموش ہو گئی، تم نہ بالکل بچی ہو، مجھے تو ابھی سے ٹینشن ہو رہی ہے، تم ہمارا بیبی کیسے سنبھالو گی؟ وہ مصنوعی افسوس سے بولا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پیچھے ہٹی، مجھے نہیں ضرورت آپ کی ہمدردی کی، کیا فائدہ بعد میں آپ جتائیں گے؟ وہ ناراضگی سے اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے اتنا غصہ ماں، صحیح تو کہہ رہا ہوں، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو۔ وہ دوبارہ اسے نزدیک کرتا ہوا بولا، اسے چھوٹے بچوں جیسا برتاؤ کرتا نہیں بلکہ نہرے دکھانا کہتے ہیں، اور آپ کو اٹھانے بھی ہوں گے میرے سارے نہرے۔ وہ دوست بڑے انداز میں کہتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی، جو حکم جان سالم۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا اس کی تھوڑی پر ہونٹ ٹکا گیا۔ مہا کے چہرے کے زاویے ڈھیلے پڑے، اس کے لمس پر سرخ پڑتی آنکھیں بند کر گئی، جو اسے اب اپنے شدت بڑے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ داجان کو منانے کا کام پھر خود یزدان اور اورید نے کیا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار پر داجان 4 ماہ کے اندر ہی رخصتی کے لیے راضی ہو چکے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ وہ سارے انتظام دیکھتا کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ خود بھی کھلتا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ خوبصورتی سے سر پر اچھے سے سجایا تھا۔ وہ ٹانس کی کیفے میں چلتے اس کے نزدیک آیا، ماشاءاللہ، وہ اس کے نزدیک ٹہتا ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ بیڑو نے چونکا اس کی طرف دیکھا، آپ کے کپڑے رکھ دیے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو جائیے۔ وہ جلدی ڈریسنگ پر بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے اس کی کیفے سے انجان بولتی چلی گئی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے روبرو کیا تھا،
میٹو نے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ یزدان دیر اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ اسے خاموش کروا گیا۔ رول نمبر نامعلوم کے مطابق جب بیوی خوبصورت لگے تو اس کی نظر اتارنا شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ وہ چکو اس کے ماتھے کو چوم کا بولا اور جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے اوپر والے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ نہیں لگے گی، محبت کرنے والوں کو نظر نہیں لگا کرتی۔ وہ اپنی گال پر موجود اس کے ہاتھ پر ہاتھ جماتی ہوئی چمکتی آنکھوں سے بولی۔ یزدان کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ گہری ہوتی چل گئی۔ اس کے گال پر بوسہ دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ مسکراتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ مہندی کی مناسبت سے نشوا خوبصورت کامدار باری لہنگے میں ملبوس تھی۔ کانوں میں مصنوعی پھولوں کے ایئر رنگز پہنے، ماتھے پر اسی کے ساتھ کا ٹیکا سجا رکھا تھا۔ بیوٹیشن ابھی سے تیار کر کے گئی تھی۔ ہلکے بھلکے میک اپ میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ یہ اس گھر کی آخری شادی تھی۔ پرنسس صاحب بھی اپنے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہا تھا۔ آہان بھی مہندی کی مناسبت سے سفید رنگ کے کرتے پر نیلے رنگ کی واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس کی محبت کو منظر ملنے والی تھی۔ جلد ہی وہ اپنے بائیوں کے ہمراہ چلتا ہوا اسٹیج پر آیا۔ کچھ مہینوں میں یزدان کو وہ بے حد عزیز ہو گیا تھا۔ سارے شکوے شکایات مٹ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد نشوا کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اگر وہ کچھ مہینے پیچھے جاتا تو اسے یہ ایک خواب ہی لگ رہا تھا، مگر وہ خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ اس کے خوابوں کو تعبیر مل گئی تھی۔ لان میں سجا مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ خوب ہلا گلے کے بعد مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا۔ صبح کا سویرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سماعت، ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جلد ہی سارے اپنی تیاریوں کو سمیٹے بارات میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے۔ سکن رنگی شیروانی میں ملبوس آہان بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دوسری طرف نشوا گولڈن اور سرخ امتزاج کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ جلد ہی بارات آنے کا شور اٹھا تو اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے جلدی سے باہر ہال میں لے جایا جا چکا تھا۔ آہان نے خوشی سے بھرپور چمکتی آنکھوں سے کھڑے ہو کر اس کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھام کر وہ اسٹیج پر چڑھ چکی تھی۔ وہ احتیاط سے صوفے پر بیٹھا تھا، خود بھی ساتھ براجمان ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل اس کے کان میں محبت بڑی سرگوشیاں کر رہا تھا، جس کے باعث نشوا کا جھکا سر مزید جھکتا چلا گیا۔ داجا نے ایک نظر یزدان اور میرو پر ڈالی، جہاں یزدان کھڑا محبت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرو نان اسٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی۔ ان پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے اپنی نگاہ عرید اور ازبا پر ڈالی، جہاں عرید بار بار اس کی حالت کی پیش نظر اس کا خیال رکھنے میں مصروف تھا، اور پھر ایک مطمئن نگاہ اسٹیج پر موجود آہان نشوا پر ڈالی۔ وہ پرسکون سے آنکھیں موند گئے۔ ان کے بچے اپنی زندگی میں خوش تھے۔ انہوں نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ آنکھیں کھولتے ان کی نظر شیری و شہیر کو ڈھونڈنے لگی۔ سب سے زیادہ تو وہ ان کی خوشی چاہتے تھے۔ ان کو جلد ہی دوسرے ٹیبل پر موجود شہیر اور شیری مل گئے تھے۔ شیری کی نظر اسٹیج پر ٹکی تھی۔ وہ مسکرا کر آہان کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور شہیر شیری کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ پھر کھانے کے بعد جلد ہی رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ نشوا صبر کے محبت بڑے سائے میں رخصت ہوگی۔ حویلی میں چاندی کے رسومات کے بعد اسے آہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ جلد ہی سب سے چاند چھڑواتا کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک محبت بڑی نگاہ بستر پر استحقاق سے موجود اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھتا سلام کر گیا۔ نشوا نے ہلکی سی آواز میں اس کا جواب دیا۔ آہان نے اس کے چہرے پر موجود گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ وہ پل بڑھ کے لیے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ نگاہ وہ اس کے حسین چہرے پر ٹکا رہ گئی تھی۔ وہ نظریں نہ ہٹا سکا۔ نشوا نے اپنے چہرے پر موجود اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے سر جھکا لیا۔ یار، حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم آج اتنی چپ کیوں ہو؟ مگر تم کسی کو اپنے سامنے بولنے ہی نہیں دیتی۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اس کا جھکا سر تھوڑی سے اوپر اٹھاتا ہوا بولا۔ نشوا نے ایک پل کے لیے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو محبت بڑی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی میں خوش آمدید۔ اس کے ماتھے پر استحقاق بڑا لمس چھوڑتا ہوا بولا۔ کتنی بے صبری سے مجھے اس دن کا انتظار تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ بالکل سانسوں کی طرح وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیار میں لیتا ہوا بولا۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا آنکھیں موند گیا۔ یہ لمحے اس کے لیے زندگی کے خوبصورت لمحے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش نشوا کے چہرے پر پڑتے اسے سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولتے اس کے حسین نگوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں محفوظ کر رہا تھا۔ آج آہان بول رہا تو اس کی چابی والی گڑیا خاموشی سے سن رہی تھی۔
आहा ने हुमार आलूदा नजर से उसके होंठों पर सजे उस लाल रंग को देखा था जो उसके चेहरे पर बेतहाशा अच्छा लग रहा था। उसने बहके अंदाज में उन पर अंगूठा फेरा। निशवा ने झिझक कर पीछे होना चाहा, मगर वो उसकी कोशिशों को नाकाम बनाता उसके गिर्द अपनी गिरफ्त कर गया। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में कैद होकर रह गई। ये तो नाइंसाफ़ी है बीवी, पिछले 4 महीनों से तुम्हारी नाराज़गी की वजह तुमसे दूर हूँ, अब भी मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही हो। आज ये सब ज़हमतें बेकार हैं और तुम्हारी सारी राहें मुझ तक ही महदूद हैं, बल्कि आने वाले हर दिन हमारे दरमियान इन दूरियों को मिटाता हमें मज़ीद एक दूसरे के करीब कर देगा, क्योंकि बहाना बंदी कभी तुम्हें अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं करेगा बल्कि अपने दिल के नज़दीक तरीन कर लेगा। वो शिद्दत से कहता झुकते हुए उसके अंदर कुछ को छूने लगा। वो उसकी कॉलर को मुट्ठी में दबोई थी, आंखें बंद कर गई। वो बार बार उसकी बंद आंखों पर होंठ टिकाता उसे पागल कर रहा था। उसके थोड़े पर मौजूद वो छोटा सा तिल जो उसे बेतहाशा अच्छा लगता था हान के ख्याल में, ये तिल उससे नज़रबाज से बचाने के लिए था। चेहरे से होते वो उसकी गर्दन पर झुकता गहरे निशान छोड़ने लगा। उसके हाथों की उंगलियों पर अपनी उंगलियां फंसाते उस पर झुकता चला गया। निशवा की मज़ाहमतें उसकी मनमानियों के आगे फीकी पड़ती चली गई। कतरा कतरा पिघलते रात उन्हें एक दूसरे के मज़ीद नज़दीक करती चली गई। उड़ेद अभी सारे कामों से फारिग होकर कमरे में आया था। अजवा आते ही उस बारी सूट में से जान छुड़वाते वाशरूम में घुस गई। कुछ वक्त बाद वो धुले हुए चेहरे के साथ बाहर आई थी। उड़ेद फ़ौरन उठते उसे थाम कर बिस्तर पर बिठा के तबीयत खराब है, तबीयत ठीक है। वो उसके गाल पर हाथ टिकाता मोहब्बत से बोला, जी बस थोड़ी सी थकावट है, आराम करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। उसके मोहब्बत भरे अंदाज को देखा बोला, अच्छा ख्याल रखा करो। वैसे तो मैं खुद भी मौजूद हूँ तुम्हारे लिए, मगर मेरी जॉब भी मेरे लिए बहुत अहम है। जब मैं मौजूद ना हूँ तो तुम वापस से अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक है। वो इस तरह से बोलता उसका माथा चूम गया। वो मुस्कुराते हुए सवाल में सराह लागी। उसे कहाँ यकीन था कि इतने इम्तहानों के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून भी हो सकती है। उसके सारे गमों का अजाला था और ईदोफंदी उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। ज़रा मुझसे भी शेयर करो, इतना क्यों मुस्कुराया जा रहा है। उसे नज़दीक कर उसे खुद से लगा गया। मैं सोच रही थी कि सब कितना अच्छा होगा, हमारी ज़िंदगी भी एकदम पुरसुकून होगी। बस अब कुछ मांगने के लिए बचा ही नहीं। अब तो सारी ज़िंदगी खुदा का शुक्र ही अदा करना है। वो खोए खोए अंदाज में बोली। उरेद उसकी बातें सुनता मुस्कुरा रहा था। अभी वो कुछ कहता जब उसकी पॉकेट में मौजूद मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने कॉल उठाते फ़ोन कान से लगाया था। क्या सच में? मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर तक। वो कॉल उठाता दूसरी तरफ की बात सुनता खुशी से भरपूर अंदाज में बोला। अजवा ने हैरानगी बड़ी नज़र से उसकी तरफ देखा। किसका फ़ोन था? उसके फ़ोन रखते ही उसके खुशी से भरपूर चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है जान। मुझे पूरा यकीन है इस सरप्राइज़ के बाद तुम खुशी से मेरा मुंह ही चूम लोगी। वो शरारती अंदाज में उसे देखा बोला। अजवा ने चिमका उसे एक चिपत लगाई। मेरा जाना बेहद ज़रूरी है मेरी जान, तुम सो जाओ, मेरा इंतज़ार करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वो उसका गाल चुमता बिस्तर से उतरता बाहर की जाना बढ़ गया। इतनी रात होने वाली थी और अभी तक वो घर नहीं लौटा था। वो परेशानी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। वो बार बार नंबर डायल कर रही थी। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी जब नीचे से उठते शोर पर वो परेशानी से नीचे की जाना बढ़ी। वो संभल कर सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई, जहाँ लाउंज में सब ही जमा थे। फारिया ने हैरानगी से सबको देखा जो उस वक्त जाने क्यों यहाँ जमा थे। सबके लाउंज में मौजूदगी की वजह हशाम और साथ वाले गाँव के कुछ बंदू के दरमियान होने वाला झगड़ा था। वो अपनी सोचों में गुम चलती हुई उनके नज़दीक आ गई जब एक मुलाजिम भागता हुआ आया। वो भूली सांसों को दूस करता रूह पर सा खबर सुना गया। बड़े सरदार, मुझे खबर मिली है कि सरदार के गोली लगी है, हमारे कुछ आदमी उनके पास हैं। मैं आपको इस खबर की इत्तला देने आया हूँ। वो मुलाजिम जैसे अभी ये खबर मिली थी सबको इत्तला देता हुआ बोला। फारिया ने फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसे यकदम सब कुछ अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ महसूस हुआ। आंखें खुद बहुत बंद होती चली गई। आखिर ख्याल जो मन में आता वो हशाम का था। हशाम उसने पूरी कुव्वत से उसे पुकारना चाहा, मगर वक्त ने मोहलत ही ना दी। वो ज़मीन पर ढेर होती चली गई। जहाँ सब हशाम के लिए फ़िक्रमंद थे, वहीं गिरने की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। फारिया सब फ़िक्रमंदी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़े। फिर अफरा तफरी के आलम में सब उससे लेते हस्पताल की जाना बढ़े। अब दोहरी परेशानी उन पर हावी हो चुकी थी। रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। ऐसे में उसकी गाड़ी की झटके से हस्पताल के आगे रुकी। वो गाड़ी से उतरता तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। वो जिले में हस्पताल की राहदारियाँ बूढ़ करता मतलूबा कैबिन के बाहर खड़ा था।
السلام علیکم ڈاکٹر، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کال آئی تھی، وہ ڈاکٹر کے نزدیک آتا مسابقہ کرتا اجازت بڑے انداز میں بولا، بیٹھیے ارید جی، ہم نے ہی آپ کو فون کیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی حالت میں کافی بہتری آئی ہے، اب تو وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر چلی ازبا کے دادا جان کے روم کی طرف بڑھا، جنہیں 2 دن پہلے ہوش آیا تھا، مگر تب ان کی حالت کچھ خراب تھی، مگر اب ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ ازبا ہر ہفتے ان سے ملنے ضرور آتی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی حل تھا وہ یہی تھا۔ ارید جانتا تھا کہ ازبا کا یہ آخری رشتہ اسے بہت عزیز ہے، اس لیے ارید نے ان کا اچھے سے اچھا علاج کروایا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھے، ڈاکٹر بھی ان کے معاملے میں پوری امید ہو گئے تھے۔ ارید انہیں صحیح سلامت واپس لے جا کر ازبا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا، صرف کہنے کو نہیں بلکہ وہ واقعی ہی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی، جس کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ہمراہ ان کے روم میں چلا آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے داجان؟ ان کے نزدیک بیٹھا ہوا بولا۔ انہوں نے سارا اسپات میں ہلایا تھا۔ سب سے زیادہ جو انہیں جہاں ملنے آتا تھا وہ وہی تھا۔ جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ان کی ازبا کا شوہر ہے، وہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا۔ اسے پولیس یونیفارم میں دیکھا اپنے بیٹے کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ ان کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ واقعی ہی اس کا قریبی ہو۔ ارید کتنی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ غنودگی میں چلے گئے تو ارید ان کے نزدیک سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ ارید نے ان کے ڈسچارج کے متعلق ڈاکٹر سے بات کی تھی، جنہوں نے 2 دن بعد مزید یہاں ٹھہرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ارید نے سامنے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ حشام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ واپس گنوا رہا تھا۔ آج صبح ہی کسی کام کے سلسلے میں وہ شہر گئے تھے۔ واپسی پر شام کے سائے چاروں طرف پر پھیلا دیے تھے۔ ارد گرد کے کئی گاؤں حشام لاشاری کی سرداری میں آتے تھے۔ جس سے پہلے سب لوگ وحید لاشاری کے فیصلے ماننے پر پابند تھے، اب حشام لاشاری کے فیصلوں پر بھی سر جھکا دیتے تھے۔ کچھ دن پہلے اس ساتھ والے گاؤں سے حویلی والوں کا تنازع پنچایت میں آیا تھا، جس کے مطابق ایک گاؤں والے کی زمین پر حویلی والوں نے ناحق قبضہ جمایا تھا۔ حشام نے انصاف کے تقاضے کو بخوبی پورا کرتے ہوئے زمین واپس اس گاؤں کے غریب بندے کو سونپ دی تھی، جس پر حویلی والوں کا اشتعال آسمان کو چھو رہا تھا۔ مگر حشام کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو اسے صحیح لگا وہ اس نے کیا تھا۔ حویلی والوں کو اطلاع ملی تھی کہ حشام آج رات شہر سے واپس آ رہے، اسی واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس راستے میں اسے ختم کرنے کے لیے حائل ہو چکا تھا۔ حشام کی گاڑی کے راستے میں کسی کی گاڑی حائل ہوئی تو مجبوراً اسے گاڑی کو بریک لگانی پڑی۔ یہ کون بدتمیز ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ غصے سے کہتا، ہارن پر ہاتھ آ چکا تھا، مگر سامنے والی ڈیٹ مزاج تھا جو ٹس سے مس نہ ہوا۔ سردار آپ پر بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا ساتھی اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر بولا، نہیں ساتھ ہی چلتے ہیں، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ حشام اس کی بات کی نفی کرتا خود بھی نیچے اتر چکا تھا۔ دوسری جانب سے بھی کوئی گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ حشام اور اس کے ساتھی نے اس شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس شخص نے حشام کو قریب آتا دیکھا اس پر گولی چلائی تھی، جو اندھیرے کے باعث اسے پتہ نہ چلا کہ گولی حشام کی وجہ اس کے ساتھی کے لگ گئی تھی۔ اپنے ساتھی کے کندھے پر گولی پے بست ہوتے دیکھ حشام نے لب بینتے اسے تھاما تھا۔ وہ فوراً اپنے ساتھی کی طرف بڑھا تھا، جو زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ کندھے پر لگی گولی اس کی شرٹ کو رنگنے کا باعث بن گئی تھی۔ حشام نے شدید اشتعال سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر اس انسان کو دیکھنا چاہا، مگر وہ گاڑی میں سوار وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ڈرپوک انسان یوں بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کر کے بھاگ کیوں رہا ہے؟ حشام چلاتا رہ گیا، مگر اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حشام فوراً اپنے ساتھی کی طرف مڑا تھا، اسے گاڑی میں لٹاتے ہسپتال کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے گاڑی اپنے فارم ہاؤس کے سامنے روکی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ دوسری طرف موجود انسان بھی اس کی تقلید میں بڑھایا، مجھے تو اسے ایسی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ یہ سکھا ہے بابا نے ہمیں، تو غلطی پر غلطی کیے جا رہا ہے، اور تو جانتا ہے تو کسی کا قتل کرنے جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میرا بھائی اتنا بے حس ہو چکا ہے۔ رشید غصے میں اسے دیکھ کر بولے۔ وہ صبح وقت پر وہاں پہنچ کر اسے واپس لے آیا تھا، ورنہ وہ اس کے ارادوں سے واقف تھا۔ وہ ضرور حشام سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر انہیں حشام کہیں سے بھی غلط نہیں لگا تھا، بلکہ یہاں غلطی اس کے بھائی کی تھی۔ اس نے ایک غریب انسان کی زمین پر قبضہ جما کر غلطی کی تھی، اور اب وہ دوسری غلطی حشام کو قتل کر کے کرنے جا رہا تھا۔ آپ کو میری غلطی نظر آ رہی ہے، مگر اس سردار کی نہیں، جس کی وجہ سے بڑی پنچایت میں مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ وہ چیخ کر اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، وہ سب تمہاری اپنی غلطی تھی۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم اپنی غلطی روش سے باز نہ آئے، غلط روش سے باز نہ آئے تو بابا جان کو تمہاری ایک ایک کرتوت بتا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔
پیچھے وہ غصے سے ان کی پشت کو گور کر رہ گیا۔ حشام اسے بر وقت ہسپتال پہنچا چکا تھا، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ حشام نے پرسکون سانس ہار کے غصے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ پریشانی سے یہاں وہاں ہوار ہو رہا تھا، اس کے کپڑے بھی خون آلودہ ہو چکے تھے۔ اپنے آدمیوں کو اس کا خیال رکھنے کا کہتا خود حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اعصاب بری طرح تھکن کا شکار تھے۔ وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد حویلی پہنچا تھا۔ حویلی میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ سب سے پہلے کمرے کی جانب بڑھتا کہ ان کپڑوں سے چھٹکارا پا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ اسے ایسے دیکھتی تو ضرور پریشان ہو جاتی، مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ حشام نے موقع غنیمت جانتے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ فریش ہو کر باہر آ چکا تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے میں نہ آئی تھی۔ وہ تفکر سے نیچے کی طرف بڑھا، مگر لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی خالی تھا۔ اب اس کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ فاریہ ماما کہاں ہیں صاحب؟ وہ لاؤنج میں وہ اونچی آواز میں چلائے جب ملازم جو سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے اس کی پکار سن کر باہر آ گئے تھے۔ سردار آپ تو بالکل ٹھیک ہیں؟ ایک عمر رسید ملازمہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ ہاں مجھے کیا ہونا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ان سب باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں سارے؟ وہ سوالیہ لہجے ان پارٹی کاکا بولا۔ سردار سائیں کچھ دیر پہلے آپ کو گولی لگنے کی اطلاع ملی تھی، جسے سنتے فاریہ بیبی کی طبیعت بگڑ گئی، انہیں لے کر ہسپتال سب گئے ہیں۔ وہ ملازمہ سر جھکاتی ہوئے اسے فاریہ کی طبیعت کے بارے میں اطلاع دیتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا فاریہ کو؟ کسی نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ کس ہسپتال میں ہے وہ؟ جلدی تفصیل لیتا باہر کی جانب آگا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا جلد از جلد فاریہ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کے خدشات یاد کر کے حشام کا دل کانپا تھا۔ گاڑی دوڑاتے اسے کسی چیز کا بھی ہوش نہ تھا، بلکہ وہ جلد سے جلد وہاں پہنچ کر فاریہ کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا۔ گاؤں کا سردار ایک مضبوط مرد ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ قیمتی متاع کو دیکھنے کا ڈر ہر چیز وہاں حاوی تھا۔ اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے ہسپتال کی بلند اور بالا بلڈنگ کے آگے رکی۔ وہ خود کی کیفیت پر قابو پاتا چہرے پر ہاتھ پھیرتا شکستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ ریسیپشن سے ساری معلومات لیتا وہ ایمرجنسی کی جانب بڑھا، جہاں ایمرجنسی کے باہر دادا جان، اس کی ماں، اس کا باپ کھڑے تھے۔ حشام، سالم اور ماہا کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، وہ بھی جلد ہی پہنچنے والے تھے۔ سب سے پہلے دادا جان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ حشام وہ تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے سبھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ حشام تیز قدم اٹھاتا ان کے نزدیک آ گیا۔ فاریہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ ڈاکٹر نے بھی کچھ خاص نہیں بتایا۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر وہ گولی کسے لگی ہے؟ دادا جان کے سوال کا جواب سب ہی جاننا چاہتے تھے۔ حشام نے انہیں ساری روداد سنائی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے غلط اطلاع ان تک پہنچا دی گئی تھی کہ گولی حشام کو لگی ہے۔ سب نے اس کی طرف سے چین کا سانس لیا تھا، مگر فاریہ کی ٹینشن اب بھی ان پر حاوی تھی۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی حشام ان کے ساتھ سارے گھر والے ان کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ان کا بی پی بہت ہائی ہو چکا ہے، ایسے میں ہم آپریٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کوشش کر ہیں ان کا بی پی نارمل ہو جائے۔ ڈاکٹر اس کی تفکر بڑی آواز سن کر پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ ڈاکٹر میں ایک دفعہ اس سے مل سکتا ہوں پلیز ڈاکٹر؟ وہ التجائی انداز میں بولا۔ کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے ملنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ بنا ٹائم ضائع کیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی بستر پر لیٹی تھی، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ حشام افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی ہر بات کو دماغ پر سوار کرنے والی عادت سے اسے چڑ تھی۔ یہ عادت اس کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ فاریہ میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، اس کے گال پر ہاتھ رکھتا محبت سے بولا تھا۔ فاریہ نے اپنی تھکن زدہ آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ حشام کو اپنے آس پاس محسوس کر کے وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ میں تھوڑی دیر تم سے دور کیا گیا؟ کیا حال بنا لیا بنا؟ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، جانتی ہو نا تم پر ایک خروش بھی آتی ہے تو حشام لاشاری تڑپ اٹھتا ہے، اسی لیے ستاتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتا شکوہ کرتا ہوا بولا۔ جب آپ پر حملے کی خبر ملی تو میں اتنا گھبرا گئی تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ آپ سے بہت محبت کرتے ہو حشام، آپ کو کچھ ہو جاتا تو فاریہ بھی مر جاتی۔ آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی بولی فاریہ اس کے مرنے والی بات پر۔ وہ وارننگ بڑے لہجے میں بولا، جیسے بتانا چاہتا ہو کہ اسے فاریہ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔
اس کی ناراضگی بڑی نظر کو دیکھا، وہ تکلیف کے باوجود معصوم سی شکل بنا کے حشام کو اس کے بے تحاشا پیار آیا، جس کا عملی اظہار کرتا وہ اس کی پیشانی چوم کے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھا حشام کے ہاتھ پاؤں بھولے تھے۔ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ وہ بکلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھتا ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے فاریہ کی حالت دیکھ کر اسے باہر رکنے کی تاکید کی تھی۔ حشام شدید بے چینی سے مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ سالم اور ماہا بھی پہنچ چکے تھے، سبھی فاریہ کے لیے فکر مند تھے، سب کے لبوں پر اس کی صحت یابی کی دعا تھی۔ آخرکار طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی، سبھی پریشانی سے ان کے نزدیک بڑے تھے۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے وہ دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ ڈاکٹر فاریہ کیسی ہے؟ حشام شدید بے چینی سے بولا۔ ینگ مین، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہوئی بولی۔ اس کا انداز دیکھ کر ڈاکٹر کو فاریہ کی قسمت پر رشک آیا، وہ جب سے یہاں آیا تھا بکھلایا سا یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر، ہم کب مل سکتے ہیں؟ فاریہ سے وہ کچھ پرسکون ضرور ہوا تھا، مگر اب ابھی اس کے انداز میں بے چینی سی تھی۔ کچھ دیر تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ پھر ان سے مل سکتے ہیں، وہ خوش اخلاقی سے کہتی اپنی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ نرس نے لا کر کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود اس کی طرف بڑھا تھا۔ حشام نے آگے بڑھ کر اسے قیمتی متاع کی طرح تھام لیا تھا۔ اپنی اور فاریہ کے وجود کی اس ننھے سے انش کو دیکھ کر حشام آسمان کی جانب دیکھ کر شکر کرنے والے انداز میں مسکرایا تھا، اپنے بچے کا ننھا سا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ میرا شیر، وہ اس کی ننھی سی پیشانی چومتا ہوا بولا۔ سبھی باپ بیٹے کی محبت دیکھ کر آسودگی سے مسکرا دیے۔ بھائی ہمیں بھی دیکھنے دے، یا خود ہی دیکھتے رہیں گے؟ سالم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جب رہا نہیں گیا تو بول اٹھا۔ حشام نے ہنستے ہوئے بچہ اسے پکڑا دیا تھا۔ ماما دیکھیے نا، یہ کتنا پیارا ہے، وہ اپنی ماں کی طرف اس کا رخ کرتا ہوا بولا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔